الحمدللہ رب العالمین وعلی آلہ واصحابہ وذریتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ایک دفعہ پھر دلچسپ سوالات و جوابات اور دلچسپ معلومات کے ساتھ ایک دفعہ پھر انشاءاللہ ہم اپنے سلسلے میں الحمدللہ حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم کا بھی اور عمل کا بھی جذبہ عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں علم حاصل کرنے میں اور عمل کرنے میں جو کوتاہیاں آڑے آ رہی ہیں اللہ پاک وہ دور فرمائے، اور اس علم کو سیکھ کر دوسروں تک اللہ پاک ہمیں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وہ سوالات ہیں تمامی احباب، یہ سوالات خود بھی یاد کریں، دوستوں تک بھی شیئر کریں، اپنے بچے، اپنے بچیوں اور اپنے گھر والوں کو بھی یہ موویز دکھائیں اور بٹھائیں اور انہیں یاد کروائیں، تاکہ ان کے اندر ایک اسلام کی محبت پیدا ہو۔ کچھ دلچسپ پہیلیاں بھی ہم لے کر آتے ہیں تاکہ آپ کا ذوق، آپ کا شوق اور بڑھے، اور تاکہ بچے بھی قربت اختیار کریں۔ اور دین اسلام ایک ایسا پیارا مقدس دین ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ عطا فرمایا ہے، اور اس دین کی معلومات ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ہر چیز کا ہمیں پتہ ہوتا ہے، دکان پہ جاتے ہیں تو ریٹس معلوم کر لیتے ہیں، دکان پہ جاتے ہیں تو ہر چیز کو چھان بین کر کے لیتے ہیں۔ تو یہ اسلام ہے، اس کے کتنے رکن ہیں، اسلام ہے کیا، اسلام نے ہمیں درس کیا دیا ہے، اور کثیر ایسی معلومات ہے جس سے ہم دور ہیں، ہمیں پتہ نہیں۔ ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی عمر مبارکہ اس ظاہری دنیا میں گزاری، ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے۔ آپ کے لخت جگر صاحبزادیاں کتنی، آپ کے صاحبزادے کتنے، میرے آقا نے کتنی شادیاں فرمائیں، یہ ساری معلومات، میرے آقا کے خلفاء کتنے ہیں، میرے آقا کے سبحان اللہ وہ اصحاب رسول جو سفر و حضر میں میرے آقا کے ساتھ رہے، ان کے نام کیا ہیں، یہ ساری معلومات ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کون سے دن ہیں کہ جس دن اللہ تعالیٰ 6 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ یہ بہت زیادہ معلومات ہمارے اندر ہونی چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دین میں پیدا فرمایا کہ جس دین کی ایک ایک لمحہ برکت والا ہے، ایک ایک لمحہ فضیلت والا ہے، ایک ایک لمحہ کمالات والا ہے۔ تو آئیے ناظرین، حاضرین اور سامعین، آپ کی خدمت میں وہ سوالات لے کر آ رہے ہیں کہ جن سوالات کو آپ کے لیے سننا اتنا ضروری ہے کہ آپ کا دل کرے گا کہ میں یہ سنتا ہی رہوں۔ کوشش کریں کہ اسے آگے شیئر بھی کریں، اور ضرور بھی ضرور دوستوں کو منسلک بھی کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کا ہمارے ساتھ لائک کرنا اور اسے ہمارے ساتھ سبسکرائب کرنا، منسلک کرنا آپ کی بخشش کا ذریعہ بن جائے، وہ کسی بات کو سیکھ لے، عمل کر لے، تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ یہ ایسا صدقہ جاریہ ہے، ہم دنیا سے چلے جائیں گے، وہ عمل کرے گا، وہ اس پر چلے گا، اس بات پر، تو قبر میں اور حشر میں اللہ پاک آپ کو اس کا اجر دے گا۔ تو ہمارے سلسلے کا پہلا سوال شروع ہونے جا رہا ہے کہ وہ کون سا دن ہے جس دن اللہ پاک 6 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ بڑا پیارا جواب ہے، آئیے ہم اپنے جواب کی طرف چلتے ہیں۔ یہ دن جمعۃ المبارک کا دن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس دن کو 6 لاکھ ایسے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے جن پر جہنم واجب ہو جاتی ہے کہ انہوں نے جہنم میں ہی داخل ہونا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالی بہانے تلاش کر رہا ہے
بخشش اور مغفرت کے۔ اللہ پاک جمعہ عطا کر دیتا ہے اور ان کا نام پروانوں میں مغفرت یافتہ لوگوں میں آ جاتا ہے، اور وہ وہاں سے چھوٹ کر جنت کے مزے لوٹ رہے ہوتے ہیں، جنت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، اسلام سے پہلے جمعے کو کیا کہا جاتا تھا؟ اس کا جواب ہے عروہ کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ آئیے سوال نمبر 3 ہے، حضرت حوا علیہ السلام کا نام حوا کیوں رکھا گیا؟ بڑا پیارا جواب ہے، کیونکہ وہ زندہ سے پیدا ہوئی ہیں۔ حوا حی سے نکلا ہے جس کا مطلب زندہ ہے، اس لیے حضرت حوا علیہ السلام کا نام حوا رکھا گیا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں کن 2 پھلوں کی قسم کھائی ہے؟ اللہ اکبر۔ آئیے جواب کی طرف بڑھتے ہیں۔ جواب ہے انجیر اور زیتون۔ یہ وہ 2 پھل ہیں کہ جن کی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں قسمیں کھائی ہیں۔ سوال نمبر 5، حج کے دوران کون سی 2 نمازیں اکٹھی پڑھی جاتی ہیں؟ آئیے اس کا جواب بھی سماعت فرمائیں۔ مغرب اور عشاء یہ وہ 2 نمازیں ہیں جو دوران حج ایک ہی وقت میں ادا کی جاتی ہیں۔ اگلا سوال ہے، کون سے اسلامی ملک کی قومی زبان انگریزی ہے؟ تو آئیے جواب سماعت فرمائیں۔ نائجیریا۔ نائجیریا یہ وہ ملک ہے جس کی قومی زبان انگریزی ہے۔ اگلا سوال ہمارے سننے اور دیکھنے والوں کے لیے، کون سی فرض نماز ہے جس کی قضا نہیں ہے؟ کون سی فرض نماز ہے جس کی قضا نہیں ہے؟ جواب سماعت فرمائیں۔ نماز جنازہ۔ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، رہ جائے تو اس کی قضا نہیں ہے۔ اگلا سوال ہمارے سلسلے کا ہے، وہ کون سی قسم ہے جس کا توڑنا ضروری ہے؟ بڑا عام سوال ہے، توجہ سے سنیں۔ وہ کون سی قسم ہے جس کا توڑنا ضروری ہے؟ اس کا جواب ہے گناہ کرنے یا فرائض کو ادا نہ کرنے کی قسم کھائی۔ مثلاً قسم کھائی کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا، تو ایسی قسم کو توڑنا ضروری ہے۔ کیوں کہ نماز پڑھنا فرض ہے، یہ قسم کسی حال میں درست نہیں ہے۔ سوال نمبر 9 ہمارے سلسلے کا ہے، وہ کون سی نماز ہے جو نہ زمین میں ہے اور نہ آسمانوں میں ہے؟ جواب سماعت فرمائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وہ نماز جو ہوا میں ادا فرمائی گئی۔ اگلا اس سلسلے کا جو کوشچن پیش کرنے جا رہے ہیں، سوال نمبر 10 ہے، وہ کون سا کیڑا ہے جس کا کھانا ہم چرا کر کھاتے ہیں؟ وہ کون سا کیڑا ہے جس کا کھانا ہم چرا کر کھاتے ہیں؟ جواب سماعت فرمائیں۔ شہد کی مکھی۔ اس سلسلے کا سوال نمبر 11 ہے، اس نبی علیہ السلام کا نام بتائیں جن کا کفن آسمان سے لایا گیا ہے۔ اس نبی کا نام بتائیں جن کا کفن آسمان سے لایا گیا ہے۔ تو جواب سماعت فرمائیں۔ حضرت
آدم علیہ السلام۔ سبحان اللہ۔ اگلا اس سلسلے کا سوال نمبر ہے 12۔ وہ کون سی سبزی ہے جس کا پہلا حرف کاٹیں تو ایک خوبصورت پتھر اور آخری کاٹیں تو سویٹ ڈش اور دونوں کاٹ دیں تو خوبصورت لڑکی کا نام بنتا ہے؟ جواب سماعت فرمائیں۔ وہ کھیرا ہے۔ کھیرے کا کاف کاٹ دیں تو ہیرا، الف کاٹ دیں تو کھیر اور دونوں ہٹا دیں تو ہیر بن جاتا ہے۔ ہمارے سلسلے کا سوال نمبر 13 آپ سماعت فرمائیں۔ دنیا میں موجود وہ کون سا پتھر ہے جو ابھی چھوٹا سا ہے لیکن قیامت کے دن اس کا سائز پہاڑ کے برابر ہو جائے گا؟ اللہ اللہ، قیامت والے دن اتنا بڑا ہو جائے گا کہ اس کا سائز جو ہے وہ پہاڑ کے برابر ہوگا۔ پہاڑ کتنے بڑے ہیں، یہ رب کی شان ہے۔ تو اس کا جواب سماعت فرمائیں۔ حجر اسود۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ وہ مبارک پتھر ہے کہ جو ابھی بظاہر چھوٹا سا ہے لیکن قیامت والے دن اس کا سائز پہاڑ کے برابر ہوگا۔ اگلا سوال نمبر 14۔ وہ کون سا کمرہ ہے جس کے اندر داخل ہوتی انسان کا وزن 9 کلو تک کم ہو جاتا ہے؟ تو جواب سماعت فرمائیں۔ لفٹ کے اندر۔ لفٹ کے اندر یہ تحقیق ہے کہ جب انسان اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو انسان کا وزن کم ہو جاتا ہے۔ سوال نمبر 15 اس سلسلے کا۔ وہ کون سے صحابی رسول تھے جو جنات کی دعوت پر مسلمان ہوئے تھے؟ اللہ اکبر۔ وہ کون سے صحابی رسول تھے جو جنات کی دعوت پر مسلمان ہوئے تھے؟ تو آئیے جواب سماعت فرمائیں۔ وہ صحابی رسول جو جنات کی دعوت پر مسلمان ہوئے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ۔ سبحان اللہ۔ آئیے سلسلے کا سوال نمبر 16 ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں پاکستان کی سب سے بڑی مسجد کون سی ہے؟ سب سے بڑی مسجد پاکستان کی کون سی ہے؟ تو اس مسجد کا نام ہے، جواب سماعت فرمائیں، مسجد شاہ فیصل۔ مسجد شاہ فیصل یہ وہ مسجد ہے جو پاکستان میں سب سے بڑی ہے۔ اگلا سوال نمبر 17۔ وہ کون سی بے جان چیز ہے جس کے بارے میں قرآن کریم فرقان حمید نے کہا یہ سانس لیتی ہے؟ اللہ اکبر، یہ سانس لیتی ہے۔ تو اس چیز کا نام، جواب سماعت فرمائیں، صبح ہے، کہ قرآن میں صبح کے حوالے سے قسم کھائی گئی ہے کہ قسم ہے صبح کی جب سانس لے۔ اس سلسلے کا سوال نمبر 18۔ وہ کون سا وقت ہے جب توبہ قبول نہیں ہوتی؟ وہ کون سا وقت ہے جب توبہ قبول نہیں ہوتی؟ تو اس کا جواب ہے موت کے وقت۔ موت کے وقت انسان کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ ہمارے سلسلے کا سوال نمبر 19 سماعت فرمائیں۔ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں آئی؟
سورہ توبہ پارہ نمبر 10 میں یہ صورت ہے، اس سے پہلے بسم اللہ کیوں نہیں آئی؟ حالانکہ ہر صورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود ہے۔ تو اس کا جواب سماعت فرمائیں، کیونکہ نہ جبرائیل علیہ السلام لائے اور نہ ہی ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ علیہ السلام نے لکھنے کا حکم فرمایا۔ اگلا ہمارے سلسلے کا سوال نمبر 20 ہے، وہ کون سی بے جان چیز ہے جس نے خانہ کعبے کا طواف کیا اور اس کا ذکر قرآن کی تفسیر میں بھی ملتا ہے؟ تو اس چیز کا نام کشتی ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی۔ سبحان اللہ۔ ہمارے سلسلے کا سوال نمبر 21 ہے، کیا آپ جانتے ہیں جنات کہاں نماز پڑھتے ہیں؟ جنات کہاں نماز پڑھتے ہیں؟ اس کا جواب ہے گھاس پر۔ اس لیے اہل ایمان والوں کو گھاس کے حوالے سے یہ حکم ہے کہ گھاس کو صاف ستھرا رکھا جائے۔ ہمارے سلسلے کا سوال نمبر 22، وہ کون سے مسلمان ہیں جو جنت میں تو چلے جائیں گے، وہاں مزے بھی ملیں گے، ہر طرح کے عیش و آرام بھی ہوں گے، مگر جنت میں جانے کے بعد بھی دنیا میں واپس آنے کی خواہش کریں گے؟ اس کا جواب سماعت فرمائیں، شہید۔ شہید وہ ہیں کہ جنہیں شہادت اللہ پاک عطا فرماتا ہے، تو یہ پھر حسرت کرتے ہیں کہ مولا ہمیں دوبارہ بھیج تاکہ اسی طرح ہم جنگ لڑیں اور تیری راہ میں شہادت کا مقام مل جائے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے سلسلے کا اگلا سوال ہے، جس عورت کے ہاں پہلی اولاد بیٹی پیدا ہو، اس بارے میں ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، وہ عورت کے لیے بہت ہی مبارک ہے، مکرم ہے، عزت ہے کہ اس کی پہلی اولاد اللہ پاک نے اسے بیٹی عطا فرمائی۔ تو یہاں پر میرے سننے اور دیکھنے والوں ایک بات یاد کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد دینے پر قادر ہے۔ ان کی اولادیں نہیں وہ دل برداشتہ نہ ہوں، اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمانے پہ قادر ہے۔ اور جن کی اولادیں ہیں اور اللہ پاک نے ان اولادوں میں بیٹیاں عطا کی ہیں، تو پھر ان کی قدر کریں، ان کی اچھی تربیت کریں۔ اگلا اس سلسلے کا اگلا جو سوال ہے وہ سماعت فرمائیں کہ جنت میں مردوں کو تو حوریں ملیں گی، یہ تو ہمیں پتہ ہے سب کو، خواتین کو کیا ملے گا؟ اس حوالے سے بہت کم لوگوں کو پتہ ہوگا کہ عورتیں تو ملیں گی جنت میں مردوں کو، خواتین کو کیا ملے گا؟ اس کا جواب ہے، جنت میں شادی شدہ خواتین اپنے دنیاوی شوہر کے ساتھ ہوں گی، جبکہ کمواری مرنے والی خواتین کی جنت میں موجود کسی مرد سے شادی کروائی جائے گی، اور 2 یا 2 سے زیادہ شادیاں کرنے والی خاتون جنت میں اپنے آخری شوہر کے ساتھ ہوگی۔ وہ عورت جس نے 2 یا 2 سے زیادہ شادیاں کی ہیں تو جنت میں وہ کس کے ساتھ ہوگی؟ اپنے آخری شوہر کے ساتھ ہوگی۔ ہمارے سلسلے کا اگلا سوال ہے، وہ کون سے 3 گناہ ہیں جس کی سزا دنیا میں ہی انسان کو مل جاتی ہے؟ تو آئیے وہ گناہ سنتے ہیں، جواب سماعت فرمائیں۔ نمبر 1، ماں باپ کو تکلیف دینے والا۔
نمبر 2 ظلم اور زیادتی کرنے والا، نمبر 3 دوسروں کی نیکی اور اچھائی کی قدر نہ کرنے والا۔ یہ وہ 3 گناہ ہیں جس کی سزا اللہ پاک دنیا میں عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان 3 گناہوں سے عافیت عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر وہ کام جس میں میرے رب کی ناراضگی شامل ہو، اللہ ہمیں اس سے دور فرمائے، بلکہ اس کی طرف ہمارا ذہن بھی اور نظر بھی نہ اٹھے۔ ہمارے سلسلے کا اگلا سوال ہے کہ ہمارے پیارے نبی خاتم النبیین علیہ السلام کا پورا نام کیا ہے؟ اس کا جواب سماعت فرمائیں۔ ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا نام ابو القاسم محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب بن ہاشم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہمارے سلسلے کا اگلا سوال ہے، کون سی نماز ہے جس کو ادا کرنے سے پہلے تھوڑا سونا ضروری ہے؟ تھوڑا سونا ضروری ہے، وہ ہے نماز تہجد۔ نماز تہجد ادا کرنے سے پہلے 5 منٹ ہی اونگ لگا لیں، اس کے لیے سونا ضروری ہے۔ آئیے ہم آپ کو اس سلسلے کے اگلے سوالات کے بارے میں بتاتے ہیں۔ وہ کون سی نماز ہے جس کو وقت پر پڑھنے سے گناہ ہوتا ہے؟ ہاں جی، جواب عرفہ کے دن مزدلفہ میں حاجیوں کو مغرب کی نماز مغرب کے وقت میں پڑھنا گناہ ہے، لہٰذا اس نماز مغرب کو وہ نماز عشاء کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ ہمارے سلسلے کا آخری سوال، کس وقت بسم اللہ پڑھنا حرام ہے؟ کس وقت بسم اللہ پڑھنا حرام ہے؟ تو جواب، حرام کام کرتے منع ہے، مثلا شراب، یہ وہ ہے جوا کہ اب اگر یہ کام کیا جا رہا ہے تو پھر یہ کام کیا ہے؟ منع ہے۔ تو اللہ تبارک تعالی ہمیں علم و عمل کی دنیا میں جذبہ عطا فرمائے، اور اسی طرح ہمارے اس چینلز کے ساتھ منسلک رہیں، وابستہ ہو جائیں۔ اور پھر میں عرض کرتا چلوں کہ آپ کتنوں کو منسلک کریں گے، آپ کتنوں کو ساتھ وابستہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ مفت میں بنتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم و عمل کا جذبہ عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں فیملیز کو اندر بیٹھ کر اسے سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معلوماتی دنیا میں الحمدللہ ہم چند کوشچن کے ذریعے علم اضافے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو بہت سارے علم کی باتیں بھی ملیں گی، اور اس معلوماتی جو ہمارا الحمدللہ پروگرام ہے اس سے کافی آپ کو استفادہ بھی ہوگا۔ سوال کیا ہے؟ سوال ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے حج اور عمرے کیے؟ جواب، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 بار عمرہ ادا فرمایا، 1 بار حج ادا فرمایا۔ اگلا سوال، مکی اور مدنی صورتوں کی تعداد بتائیں۔ مکی صورتیں
86 ہیں اور مدنی صورتیں 28 ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بولی کون سی تھی؟ یہ اگلا سوال ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بولی کون سی تھی؟ جواب ہے عربی زبان تھی۔ قرآن پاک کا دل کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ سورہ یاسین شریف کو۔ سب سے پہلے، یہ اگلا سوال ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کس نبی نے کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کس نبی نے کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے حضرت ادریس علیہ السلام نے۔ اور ابھی بڑا پیارا اور مقدس اس سلسلہ معلوماتی پروگرام کا آخری سوال ہے، اس ہستی کا نام بتائیں جس کی روح اللہ پاک نے خود قبض کی ہو۔ جواب ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ وہ عظیم ہستی ہیں جن کی روح رب کائنات نے خود قبض فرمائی ہے۔ تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ کو چند باتیں ملی ہیں سیکھنے کو، تو مزید انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ منسلک رہیں، اور اگلے سلسلے میں اور ہی دلچسپ سوالات آپ کے خدمت میں پیش کیے جائیں گے کہ جو آپ کا دل اور دماغ اس چیز کا اقرار کرے گا کہ واقعی یہ باتیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے، ہمارے بچوں کو پتہ ہونی چاہیے، ہمیں پتہ ہونی چاہیے، اور واقعی یہ علم کی ایسی عظیم سوچ اور فکر ہے کہ جو الحمدللہ ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں، اور ہونی بھی چاہیے، اور ایسی معلومات ہر انسان تک ہو تاکہ وہ بچوں میں بھی کنورٹ کر سکے اور خود بھی الحمدللہ اس سے استفادہ حاصل کر سکے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں علم سیکھ کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معلوماتی دنیا میں الحمدللہ ہم چند کوشچن کے ذریعے علم اضافے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو بہت سارے علم کی باتیں بھی ملیں گی، اور اس معلوماتی جو ہمارا الحمدللہ پروگرام ہے اس سے کافی آپ کو استفادہ بھی ہوگا۔ سوال کیا ہے؟ سوال ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے حج اور عمرے کیے؟ جواب، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 بار عمرہ ادا فرمایا، 1 بار حج ادا فرمایا۔ اگلا سوال، مکی اور مدنی صورتوں کی تعداد بتائیں۔ مکی صورتیں 86 ہیں اور مدنی صورتیں 28 ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بولی کون سی تھی؟ یہ اگلا سوال ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بولی کون سی تھی؟ جواب ہے عربی زبان تھی۔ قرآن پاک کا دل کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ سورہ یاسین شریف کو۔ سب سے پہلے، یہ اگلا سوال ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کس نبی نے کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کس نبی نے کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے حضرت ادریس علیہ السلام نے۔ اور ابھی بڑا پیارا اور مقدس اس سلسلہ معلوماتی پروگرام کا آخری سوال ہے، اس ہستی کا نام بتائیں جس کی روح اللہ پاک نے خود قبض کی ہو۔ جواب ہے
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ وہ عظیم ہستی ہیں جن کی روح رب کائنات نے خود قبض فرمائی ہے۔ تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ کو چند باتیں ملی ہیں سیکھنے کو، تو مزید انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ منسلک رہیں، اور اگلے سلسلے میں اور ہی دلچسپ سوالات آپ کے خدمت میں پیش کیے جائیں گے کہ جو آپ کا دل اور دماغ اس چیز کا اقرار کرے گا کہ واقعی یہ باتیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے، ہمارے بچوں کو پتہ ہونی چاہیے، ہمیں پتہ ہونی چاہیے، اور واقعی یہ علم کی ایسی عظیم سوچ اور فکر ہے کہ جو الحمدللہ ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں، اور ہونی بھی چاہیے، اور ایسی معلومات ہر انسان تک ہو تاکہ وہ بچوں میں بھی کنورٹ کر سکے اور خود بھی الحمدللہ اس سے استفادہ حاصل کر سکے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں علم سیکھ کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہمارے اس سلسلے کا اگلا جو سوال ہے وہ کون سا قلم ہے جس سے لکھنا جائز نہیں؟ آئیے اس کا جواب سماعت فرمائیں۔ سونے یا چاندی کی نب والا قلم ہے، اس سے لکھنا جائز نہیں۔ اگلا سوال ہمارے سلسلے کا، مردوں کو کس حالت میں دفن کرنا حرام ہے؟ جواب، جب نماز جنازہ نہ پڑھا گیا ہو، جب نماز جنازہ نہ پڑھا گیا ہو تو اس صورت میں دفن کرنا حرام ہے۔ آئیے ہم اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ زمین کی کون سی جگہ ہے جہاں ایک دفعہ سورج کی کرنیں پڑی اب قیامت تک نہیں پڑیں گی؟ دریائے نیل۔ جواب سماعت فرمائیں۔ دریائے نیل کا وہ حصہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصائے مبارکہ سے الگ ہوا تھا۔ یہ آج ماشاءاللہ ہمارے سوال کے جو سلسلے تھے عظیم وہ آپ کے سامنے پیش کیے گئے، اور ساتھ ہی ہم نے اس میں دلچسپ پہیلیاں بھی شامل کی ہیں تاکہ مزید ذوق بھی بڑھے، اور اس میں اور بھی اپنے دوست احباب کو شامل کریں۔ انشاءاللہ یہ چینل آپ کے علم میں اضافہ کرے گا، اور انشاءاللہ آپ کے بچوں کو نیک بنائے گا، اور انشاءاللہ آپ کا فرما بردار بنائے گا۔ اگلا سوال ہمارے سلسلے کا ہے کہ قرآن کے بعد کون سی کتاب درست ہے؟ قرآن کے بعد کون سی کتاب درست ہے؟ جواب سماعت فرمائیں۔ صحیح بخاری شریف۔ قرآن کے بعد صحیح بخاری شریف درست ہے، اور اس کا مقام اور مرتبہ ہے۔ پاکستان میں کون سی مسجد ہے جو ایک رات میں تعمیر کی گئی؟ پاکستان میں کون سی مسجد ہے جو ایک رات میں بنائی گئی؟ جواب سماعت فرمائیں۔ مسجد شب بھر۔ مسجد شب بھر یہ وہ مسجد ہے جو ایک رات میں تعمیر کی گئی، اور ڈاکٹر علامہ اقبال نے بھی اپنے اشعار میں اس مسجد کی وضاحت کی ہے۔ کس نبی علیہ السلام نے 992 سال کی عمر مبارک پائی تھی؟ کس نبی نے 992 سال کی عمر مبارک پائی تھی؟ اس کا جواب سماعت فرمائیں۔ حضرت
شعیب علیہ السلام نے۔ اگلا سوال، اس نبی علیہ السلام کا نام بتائیں جو پرندوں کی بولی سمجھ لیتے تھے، جو پرندوں کی بولی سمجھ لیتے تھے۔ جواب سماعت فرمائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ وہ پیارے نبی علیہ السلام تھے جو اللہ کے حکم سے پرندوں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے۔ تو الحمدللہ آج ہم نے سوالات اور جوابات سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ اس سے استفادہ بھی حاصل کریں گے، دوستوں تک، رشتہ داروں تک، اپنے گھر والوں تک اسے پہنچائیں گے اور سب کو ہمارے ساتھ منسلک کریں گے۔ انشاءاللہ بہت سارے مواد آپ کو سیکھنے کو ملے گا۔ مزید اگر آپ اپنے تاثرات دینے چاہیں تو ان باکس میں آپ دے سکتے ہیں انشاءاللہ کہ آپ کو کتنا علم حاصل ہو رہا ہے، کتنی چیزیں مل رہی ہیں۔ آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیے گا۔ اللہ پاک ہمیں علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔